لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین افضل الخلق. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. اعزان گرامی، بزرگان محترم، ارباب کرم، رسول مقبول کہ دہن مبارک سے نکلا ہوا یہ مشہور و معروف فقرہ امام عالی مقام سید الشہداء کی فضیلت کو نمایاں کرتا ہے. رسول نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین دنیا کی تمام مخلوقات میں افضل ہے. ان الحسین افضل الخلق. چونکہ ماہ محرم ماہ عزا کے دن ہے اور اکثر و بیشتر جو علماء کے اور خطبہ کے بیانات ان دنوں میں رہتے ہیں وہ آقا حسین علیہ السلام کی فضیلت اور خاص کر جو مشہور و معروف احادیث رسول نے ارشاد فرمائی ہے امام حسین کے بارے میں، ان کی شخصیت سے متعلق آپ ان احادیث کو برابر سنتے رہتے ہیں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ. اور اس کے ذیل میں آپ مختلف تقاریر اب تک سن چکے ہیں. علماء نے بہت تفصیل سے اس پہ لکھا بھی ہے اور بیان بھی کیا ہے. اور یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جن حدیثوں کا ذکر صرف اور صرف علماء اہل تشیع نے نہیں بلکہ علماء اہل تسنن نے بھی کیا ہے. ماضی کے دنوں میں امام حسین سے کون کتنی رغبت رکھتا تھا، کون کتنا عشق کرتا تھا، 100 سال قبل 200 سال قبل وہ تو ہمیں نہیں معلوم. لیکن آج کا زمانہ جو نفرتوں کا زمانہ ہے، ایک مسلک دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کر رہا ہے، ایک فرد دوسرے فرد کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. نفرتوں کے اس ہجوم میں بھی حسین سے عشق کرنے والے بے پناہ ہیں. یقیناً پہلے سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا. کربلا معلیٰ میں صدام کے زمانے سے ہی لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں زائرین پہنچ رہے تھے. لیکن پچھلے 8-10 سالوں سے ہم کثرت سے دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں. میں پچھلے 2-3 دنوں سے پوری طریقے سے نجف اور کربلا کے درمیان جو زائرین ہیں ان کو فالو کر رہا ہوں، ویڈیوز سے الگ الگ ویب سائٹ سے دیکھ رہا ہوں. تو ہمیں اور آپ کو کہیں سے بھی یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ حسین سے عشق کرنے والے صرف اور صرف ہم ہی لوگ ہیں. اور حسین سے عشق کیوں کر رہے ہیں جبکہ حسین شیعوں کے امام ہیں؟ دوسرے مسالک ان کو امام نہیں مانتے ہیں، رسول کا نواسہ مانتے ہیں اور وہ ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن امام معصوم صرف اور صرف اہل تشیع مانتے ہیں. لیکن جو شخص بھی امام حسین کے متعلق پڑھتا ہے صرف وہ حسین کا نام سنتا ہے. میں نے کل خطبہ جمعہ میں اس سے متعلق بہت ساری باتیں کی تھی، لیکن وہاں وقت کی بہت محدودیت ہوتی ہے اور یہاں بھی وقت بہت محدود ہے. آپ دیکھیے کس طرح لوگ حسین کو چاہ رہے ہیں اور تمام مسالک تمام مذاہب کے لوگ اس وقت کربلا محلہ میں اکٹھا ہو رہے ہیں. اس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، جیو بھی ہیں،
سردار اور سکھ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے جو بہت سارے مسالک ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں کے افراد بھی امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری میں نے ڈاکومنٹریز دیکھی، اس میں میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا جو پہلے شیعہ نہیں ہوا کرتی تھیں، کربلا کو دیکھ کے اور خاص کر نجف اور کربلا کے درمیان جو مشی ہو رہی ہے ان مناظر کو دیکھ کے اور اس سے متعلق تحریروں کو پڑھ کے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں۔ ایک سیاہ فام عورت تھی، افریقی ممالک سے اس کا تعلق تھا، اس کا بھی انٹرویو تھا، وہ کہہ رہی کہ میں حسین کو پہلے نہیں جانتی تھی اور میرا تعلق مذہب شیعہ سے نہیں تھا، لیکن میں نے جب کربلا کو دیکھا، حسین کو سنا، تو اب میں مستقل کئی سالوں سے نجف سے کربلا مشی کر رہی ہوں، اور میں اس راستے میں انتظار میں رہتی ہوں کہ کہاں پر آقا حسین مل جائیں مجھے اور میں اپنی جان اس میں قربان کر دوں۔ بہت ساری الگ الگ ملکوں کی، کنٹریز کی خواتین کے انٹرویوز تھے اس ڈاکومنٹری میں، اور اسی میں ایک آسٹریلیا کا نوجوان تھا، غالباً وہ عیسائی تھا، اس نے بھی حسین کے بارے میں، مذہب شیعہ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا تھا۔ کہہ رہا تھا ایک دن میں شام میں بیٹھا ہوا تھا، شام کا وقت تھا، گھر پہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، اور 1 منٹ کی خبر ٹیلی ویژن پہ آتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ کربلائے معلیٰ میں اکٹھا ہو رہا ہے اور وہ حسین کا غم منا رہا ہے۔ تو جو 1 منٹ کی خبریں چلتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ تصویروں کو دیکھ رہا تھا، ویڈیوز کو دیکھ رہا تھا، تو اس میں اس نے سنا کہ ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع ہے اور سب کی زبان پہ صرف ایک صدا ہے، ایک لفظ ہے، حسین حسین۔ اس کے بعد میں نے ٹیلی ویژن کو بند کیا اور فوراً جو ہے کہ حسین کون ہے، ہو از حسین، اس نے فوراً سرچ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد جب اس نے سرچ کرنا شروع کیا تو امام حسین سے متعلق بہت سارے مواد، بہت سارے موضوع انٹرنیٹ پر آئے، اور اس نے پڑھنا شروع کیا، اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور خاص کر کربلا اور امام حسین کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور اس نے پڑھنے کا یہ اثر ہوا کہ کچھ سالوں کے بعد وہ خود نجف سے کربلا آ کے مشی کرنے لگتا ہے، وہ خود نجف پہنچتا ہے اور پیدل کربلا کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور کربلا میں پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے ایسا مجمع، کروڑوں کی تعداد ہے، میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے، اور اتنے کروڑوں کے افراد ہونے کے بعد بھی کسی طرح کی بد انتظامی نہیں ہے، کوئی کسی سے حجت اور تکرار نہیں کر رہا ہے۔ آپ ہمارے یہاں ہی دیکھیے، اگر کسی مجلس میں زیادہ بھیڑ ہو جائے، تبرک تقسیم ہوتے ہوئے آپس میں تو میں ہو جاتی ہے، سب کو پتا ہے کہ مجلس حسین کی ہے، تبرک ہے، بہت بابرکت ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے، کسی کو دھکا لگ گیا تو آپس میں ذرا تو میں حجت تکرار ہو جاتی ہے، لیکن کروڑوں افراد وہاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بعد ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کا آگے کا فقرہ ہے کہ دنیا والو، اگر تم زندہ دین دیکھنا چاہتے ہو جو سانس لے رہا ہو تو کربلائے معلیٰ آ جاؤ، زندہ دین جو سانس لے رہا ہو تو کربلائے معلیٰ آ جاؤ، اور حسین کے روضے پر آ کر دیکھو کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے۔ تو آج کا جو زمانہ ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ ہم کسی کو اپنی نمازوں سے متاثر نہیں کر سکتے۔ مثلاً آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا پڑوسی، آپ کے محلے کا جو فرد ہے، مثلاً وہ ہندو ہے یا سنی ہے، تو وہ آپ کی نمازوں سے متاثر نہیں ہوگا، لیکن جب آپ ذکر حسین کریں گے اس انداز سے کہ جو سیرت رہی ہے ہمارے اماموں کی، تو وہ سامنے والے افراد جو دوسرے مذہبوں سے ہیں وہ بھی آ کے اسی فرش عزا پر بیٹھ جائیں گے۔ ہندوستان میں جو پوری آزاداری کی تاریخ رہی ہے، جو 500 یا 600 سال جہاں سے باقاعدہ ہندوستان میں آزاداری اور کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے مغل پیریڈ کا آغاز ہوتا ہے، آپ تصور کیجئے کہ اس زمانے میں یہاں پر مسلمان نہیں تھے، الگ الگ مذہب کے تھے، ہندوؤں میں بہت سارے پنتھ ہیں، بہت سارے الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ ان کے بھگوان ہیں، ان کو پوجتے ہیں، تو ہندوستان میں مسلمان نہیں تھے۔ ایران اور عراق سے سادات آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں تبلیغ کی غرض سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1947 کے بعد جب انڈیا میں لٹریسی ریٹ یعنی تعلیمی در کا سروے کیا گیا ہے تو 8% یا 9% افراد پڑھے لکھے تھے،
آج کے زمانے میں ابھی کا جو انڈیا کا سروے ہے وہ 77% یا 78% ہندوستان میں پڑھے لکھے افراد ہیں. 1947 میں 8% یا 9% پڑھے لکھے افراد تھے. کب؟ 1947 میں. اب آپ 600 سال پیچھے جائیے تو اس 600 سال میں کتنے کم لوگ پڑھے لکھے رہے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ایسے ماحول میں جہاں تعلیم ہے ہی نہیں، جہاں کوئی ایک حرف پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو آپ اگر مذہب اسلام کی کوئی کتاب دیں تو وہ کہاں سے پڑھے گا، کہاں سے سیکھے گا؟ اور دوسرے وہ افراد جو تبلیغ کے لیے یہاں علماء آئے، جو سادات کرام آئے، ایران سے آئے، عراق سے آئے، مشرق وسطیٰ سے آئے، ان کی زبان عربی ہے، ان کی زبان فارسی ہے. وہ اپنے ساتھ کتابیں تو لائے ہیں، وہ قرآن لائے ہیں، وہ تاریخ کی کتابیں لائے ہیں، وہ روایات کی کتابیں لائے ہیں، لیکن وہ ساری کتابیں عربی اور فارسی میں لکھی ہوئی ہیں. اور ہندوستان میں کوئی انسان پڑھ نہیں سکتا، ایک لفظ ایک حرف پڑھ نہیں سکتا. ایسے میں اب امام حسین کے پیغام کو کیسے پہنچایا جائے؟ ان علماء کی یہ تدبیر تھی، یہ حکمت عملی تھی کہ جہاں پر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے وہاں پر حسین کا منبر سجایا اور خود ذاکری کرنا شروع کی. اب ذاکری کرنے کا جو انداز تھا، مطلب یہ چیز ایک دم سے نہیں ہو گئی. آئے 8-10 سال رہے، وہاں ہر علاقے کی الگ الگ زبان تھی، بھاشا تھی. اس بھاشا میں، اس زبان میں امام حسین کا نام لینا شروع کیا. اب امام حسین کون ہے؟ اہل سنت مسلمان تو امام حسین کو جانتے ہیں، لیکن میں نے کہا ہندوستان میں اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے. اب اس علماء نے یہ تدبیر اور یہ حکمت عملی اختیار کی کہ الگ الگ پیشے کے جو افراد تھے، مثلا کوئی حلوائی ہے، کوئی مٹھائیاں بنا رہا ہے، تو ان سے انہوں نے مٹھائیاں بنوانا شروع کی اور حسین کا ذکر کر کے ان مٹھائیوں کو ان مجلسوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. مثلا کوئی شخص لکڑی کا کاروبار کر رہا ہے تو ان سے ان علماء نے تعزیے بنانا شروع کیے کہ آپ آئیے اور ایسے ایسے ہمارے امام حسین کے روضے کی شبیہ بنائیے. ان لوگوں نے آ کے تعزیے بنائے. جو افراد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے ان کو بھی مجلس حسین سے وابستہ کیا اور کپڑے سے علم اور تعزیے کے کپڑے تیار کروائے. اب ان افراد کو دھیرے دھیرے اپنی مجلسوں سے قریب لایا گیا. یہ افراد پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان کو جب یہ عادت ہو گئی، ان کو ایک انسیت ہو گئی کہ امام حسین کی مجلس کیا ہے اور ان کا ایک فائدہ بھی تھا مالی اعتبار سے، تو یہ افراد آ کے فرش عزا پر بیٹھنے لگے. اور جب فرش عزا پہ یہ افراد بیٹھنے لگے، حسین کا ذکر شروع ہوا. اور ظاہر سی بات ہے جب حسین کا ذکر ہوگا تو پھر دین اسلام کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ حسین ہی اسلام کو پناہ دینے والا ہے، حسین ہی اسلام کا محافظ ہے. اب جیسے ہی لوگ الگ الگ قوموں کے، الگ فرقوں کے لوگ فرش مجلس پر آ کر بیٹھ گئے، اب ان علماء نے اپنا اصل مقصد یعنی دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دین اسلام کو خاندان اہل بیت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور ان خاندان اہل بیت میں جب تک حسین کا ذکر نہیں کریں گے دین آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اور اس کے بعد آپ ہمارے اہل محلہ گلف کنٹریز میں رہتے ہیں، وہاں پر امام باڑوں کا نام حسینیہ ہے، امام حسین سے متعلق ہے. فارس میں یعنی ایرانی ممالک میں جہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے وہاں امام باڑوں کو عزا خانہ یا امام بارگاہ کہتے ہیں. اب وہ جو علماء آئے ہوئے ان کی زبان یا تو عربی ہے یا فارسی ہے. وہ ہندوستان میں آنے کے بعد آسانی سے امام باڑوں کا نام عزا خانہ، امام بارگاہ رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں. انہوں نے اب جو لفظ تخلیق کیا، جو وضع کیا، جو اصطلاح نکالی، وہ امام باڑے کی وضع نکالی. ایک امام یعنی امام کا مطلب آپ سب جانتے ہیں اور اس کی نسبت امام حسین سے ہے، اور اس کے ساتھ جو ہندی کا لفظ جوڑا باڑا. باڑا جو ہے پلیس کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں منڈی ہے تو پلیس اور جگہ کو باڑا کہتے ہیں، لیکن اودھ کی جو لغت ہے، اودھ کی جو زبان ہے، لکھنوی زبان ہے، اس میں باڑا اور باڑی جو ہے پھلواری اور چمن کو بھی کہتے ہیں. تو اب اگر ان دونوں اصطلاحوں کو اور ان دونوں معنی کو نظر میں رکھیں تو معلوم ہوا امام باڑا اس کو کہتے ہیں جو امام کی جگہ ہے یا پھر امام کا گلستان ہے. وہ
تو اس طرح سے لفظوں کو وضع کیا تاکہ جو ہندوستانی لوگ ہیں، جو ابھی مسلمان نہیں ہیں، ان کو مانوس کیا، ان کو قریب لایا گیا کہ آپ دیکھیے اس طرح سے ہم سے وابستہ ہو سکتے ہیں. لوگوں کو ایک قلبی لگاؤ محسوس ہوا. تو یہ عزاداری ہندوستان میں ہم تک علماء کی تدبیروں سے بڑی مشکل سے پہنچی ہے. اور آپ تصور کیجئے کہ جن علاقوں میں ناصبیوں کی اکثریت ہے، دشمنان اہل بیت کی اکثریت ہے، وہ کس قدر شیعان علی پہ، شیعان حسین پہ ظلم کر رہے ہیں. ایک مجلس بھی نہیں برپا کرنے دے رہے ہیں، لیکن ان شیعوں کو اور ان حسینیوں کو جذبہ نہ جانے کہاں سے ملتا ہے. ان کے سامنے ان کے گھر کے افراد کو مار دیا جاتا ہے. پارا چنار پورا لہو لہو ہے. ماہ اذا میں، ماہ محرم میں کثرت سے خبریں آ رہی تھیں. اب ان کے دلوں کو اور ان کے حوصلوں کو ہم سب یہاں بیٹھ کر سلام پیش کرتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جہاں معلوم ہے کہ اگر ہم مجلس برپا کریں گے، ہم حسین کا ماتم کریں گے تو ہمیں جان سے مار دیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا. لیکن نہیں، ان کے پاس امام حسین کی معرفت ہے، وہ عشق ہے، وہ عشق میں سرشار ہے. ان کو دنیا کے معاملات سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں چونکہ شیعہ اکثریتی محلہ ہے اور آسانی سے مجلسیں برپا کر لیتے ہیں، جلوس اور شب بیداری کر لیتے ہیں، تو جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی اہمیت بہت دیر میں معلوم ہوتی ہے. لیکن اس عزاداری کے پیچھے، چونکہ یہ عزاداری امام حسین کے نام پر ہے، لیکن اس کا مقصد دین اسلام تک پہنچنا ہے. اس کا مقصد توحید کی معرفت حاصل کرنا ہے. اس کا مقصد قرآن کی تعلیمات کو اپنے ذہن و شعور میں اتارنا ہے. حسین کی عزاداری ہمیں قریب کرتی ہے دین اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں، اور بڑی مشکلوں سے یہ دین یہاں پر رائج ہوا ہے، اور پھر عزاداری کے ذریعے سے اس دین کا تحفظ بھی کیا جا سکتا ہے. عراق نے بڑے عجیب عجیب زمانے دیکھے. صدام ملعون کا زمانہ تھا، کس قدر ظلم ہوئے، کس قدر مظالم ڈھائے گئے، لیکن حسین کے چاہنے والے کسی بھی ظلم سے باز نہیں آئے. ان کے قدم کوئی بھی ظلم روک نہیں سکا، اور حسین کے عشق میں ڈوبے ہوئے افراد حسین کے روضوں تک حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ہم اور آپ اپنے وطن میں ہیں، اپنے محلے میں ہیں، اور یہ شب بیداری کی مجلس ہے. ابھی گہوارِ شبی اصغر برآمد ہوگا. انجمن کے ممبران بھی ابھی شاید کم نظر آ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ 4:30 بجے میں مجلس کو ختم کر دوں گا، تو جو محلے کے جوان ہیں، بزرگان ہیں، وہ اس وقت گہوارِ شبی کو برآمد کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. اور ان سے یہ گزارش ہے اسی مجلس کے ممبر سے کہ وہ نوحہ ختم کرنے کے بعد جو شروع کی انجمنیں ہیں، جو 3 انجمنیں ہیں، ان کو سنیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں. آپ نے ان کو مدعو کیا ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں. حالانکہ یہ عزا، یہ جلوس پورے محلے کا ہے، بس محتمم ہم انتظام کیے دے رہے ہیں. اور اس عزا کا، اس شب بیداری کا حقیقی وارث پردہ غیب میں ہے. آپ ان کی طرف سے لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری اور فرض ہے کہ جو انجمن ہائے ماتمی یہاں تک آئے اس کا استقبال کریں، ان کو سنیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں. یقیناً شاعر محنت کرتا ہے، انجمن کے افراد محنت کرتے ہیں. آپ کی چند واہ واہ اور چند تعریفوں سے ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ حوصلہ سالوں سال برقرار رہتا ہے. ان میں ایک جذبہ آتا ہے، ایک جوش آتا ہے. انجمن ہائے ماتمی کا بھی اس ہندوستان میں عزاداری کے فروغ میں بہت اہم کردار رہا ہے. محلے کے بزرگان آگے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آسانیاں ہو گئی، تیز رفتار گاڑیاں ہیں کہ لوگ فوراً یہاں سے وہاں پہنچ جا رہے ہیں. 40 سال 50 سال قبل انجمن کیسے لے کے جاتے تھے، اور ان گاؤں میں جہاں راستے بھی نہیں تھے، لوگ پیدل جا جا کے، لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، اندھیرے میں گیس کو اٹھائے ہوئے جا کے نوحہ خوانی کرتے تھے، ماتم کرتے تھے. دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے امام حسین کی عزا کو فروغ دیا ہے، بڑھایا ہے. تو انجمن ہائے ماتمی کا بھی اس عزاداری میں بہت مثبت کردار رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دیکھیے انجمن بھی افراد سے مل کر بنی ہوئی ہے. اسی معاشرے کے لوگ انجمن کو چلا رہے ہیں. تو کوئی بھی معاشرہ، اس معاشرے میں ہوتے ہیں کچھ افراد کہ ان سے خطائیں ہوتی ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی بھی معاشرہ خطاؤں سے پاک نہیں ہے. کوئی بھی زمانہ رہا ہو، انبیاء کا زمانہ رہا ہو، ائمہ کا زمانہ رہا ہو، امام حسین نے اگر اپنا وطن چھوڑا، مدینہ چھوڑا، تو صرف اسی لیے چھوڑا تھا کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرہ بہتر ہو جائے. حالانکہ امام نے قربانیاں دی،
لیکن امام کی قربانیوں کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو لاکھوں افراد عرب میں زندگی گزار رہے تھے سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہو گئے، لیکن نہیں، امام نے ایک خط کھینچا اور دونوں میں فرق بتایا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ امام حسین اگر کربلا کے میدان میں پہنچے تھے تو امام حسین وہاں پر اپنی تلوار سے 9 لاکھ لوگوں کو قتل نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس نظریے کو قتل کر رہے تھے یزید جس کا حامی تھا۔ اگر ہم حسین کو جان رہے ہیں، دین کو پہچان رہے ہیں، تو امام حسین کی اسی قربانی کا اثر ہے، اور امام حسین نے اس نظریے کا خاتمہ کر دیا، اور اس حسین نے جس نے دین کو بچایا، جس نے انسانی اقدار کو بچایا، اس کا وارث آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم، ارباب عزا، یہ غم کی تاریخیں ہیں، اور یقیناً آج کی تاریخ کے بعد ہم سب 40 امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہو جائیں گے، اور یہ 40 حسین کی بہن نے کیسے منایا ہے۔ امام حسین کا چہلم فوراً 40 دن بعد نہیں ہوا ہے، بلکہ حسین کی بہن 1 سال شام کے زندان میں گزارنے کے بعد کربلا آتی اور اپنے بھائی کا چہلم بپا کرتی ہے، رہائی ملتی ہے۔ یزید کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو شام میں رہیں اور آپ چاہیں تو مدینے چلے جائیں۔ رہائی کا نام سنتے ہی شہزادی زینب کی زبان پہ پہلا فقرہ تھا کہ بیٹا سجاد، پہلے میں اپنے بھیا کی فرش عزا بچھاؤں گی، پہلے میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی۔ وہ سوچیے، وہ زینب جو اپنے بھائی پہ آنسو نہیں بہا سکی، جو اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی تھی، جیسے ہی رہائی ملتی ہے فرش عزا بچھایا جاتا ہے، پرسہ دینے کے لیے شام کی خواتین آتی ہیں۔ یہ مسائل میں اکثر آج کی مجلس میں پڑھا کرتا ہوں، لیکن رہائی کے حوالے کی یہ تاریخ ہے۔ مصائب وہی ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں جو آپ کو رلاتے ہیں۔ تو آج کے اس تاریخ میں شام کی وہ خواتین جو زینب کی بے ردائی کا تماشا دیکھنے آئی تھیں، لیکن زینب کے خطبوں نے ان کے دلوں پہ وہ اثر کیا تھا، وہی خواتین آج شام میں دربار میں آ کے شہزادی زینب کے سامنے زانو تہ کیے ہوئے ہیں، معافیاں مانگ رہی ہیں اور پرسہ پیش کر رہی ہیں۔ شہزادی زینب کے سامنے جب لٹے ہوئے تبرکات واپس آتے ہیں، سرہائے شہداء آتے ہیں، چادریں آتی ہیں، جب تشت میں رکھے ہوئے سر آتے تھے تو شہزادی زینب حلقہ کیے ہوئے بیٹھی تھی، درمیان میں بیٹھی تھی، گھر کی بزرگ تھی۔ جیسے ہی تشت میں رکھا ہوا کوئی سر آتا تھا اور جس شہید کا وہ سر ہوتا تھا، اس کے وارث کی طرف شہزادی اس سر کو بڑھا دیتی تھی۔ مثلا قاسم کا سر آیا، جناب زینب نے وہ تشت لیا، فروا کی طرف بڑھایا، وہاں قاسمہ کی صدائیں بلند ہوئی، خوب ماتم ہوا، خوب گریہ ہوا۔ اکبر کا سر آیا، وہ تشت شہزادی نے لیلا کی طرف بڑھایا، لیلا کو تمام بیویاں پرسہ دے رہی ہیں، وہاں اکبرہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ارے عباس کا سر آیا، اس سر کو زینب نے اٹھا کے کلثوم کے حوالے کیا، وہ عباسہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ اس کے بعد ایک تشت میں 2 چھوٹے چھوٹے سر آتے ہیں، جب وہ سر آتے ہیں نا تو اس تشت کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ شام کی خواتین تڑپ جاتی ہیں اور تڑپ کے کہتی ہیں، ارے کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے؟ شہزادی زینب نے یہ فقرہ سنا، شہزادی تڑپ گئی، کہا بیویوں ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں میں زینب زندہ ہوں، لیکن میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک بھیا میں تمہارا مرثیہ پڑھ نہیں لوں گی، میں جو اس وقت تک اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کروں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک ایک سرہائے شہداء آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی سر امام حسین آتا ہے، اس بار شہزادی اس سر کو اٹھاتی ہیں، اپنے گود میں رکھتی ہیں، زاروں قطار روتی ہیں، تمام بیویاں روتی ہیں، اور اس کے بعد اس سر کو، وہ جو 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے تھے جو ایک طرف رکھ دیے گئے تھے، تھوڑی دیر بعد وہ بیویاں دیکھتی ہیں کہ ایک بیوی ہے جو ان سروں کے پاس بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے۔
تمام بیویاں متوجہ ہوتی ہیں، کہتی ہے اے بی بی تو کون ہے جو اونو محمد کا ماتم کر رہی ہے؟ فوراً اس معظمہ نے چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا اے بیٹی زینب، ارے تو میرے بیٹے کا ماتم کر رہی ہے، میں تمہارے بیٹوں کا ماتم کر رہی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، علماء کہتے ہیں، تاریخ کہتی کہ رہائی ملی ہے، اور رہائی ملنے کے بعد جب یہ قافلہ کربلا میں آتا ہے، کربلا میں وارد ہوتا ہے، شہزادی نے کس طرح سے اپنے آپ کو قبر حسین تک پہنچایا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ زائرین جاتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی ہم مزار سید الشہداء کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اضطراب آتا ہے، ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو حسین کی قبر تک پہنچا لیں۔ 14 صدیوں کے بعد یہاں سے جانے والا زائر حسین کے مزار کو دیکھ کے تڑپ جاتا ہے۔ ارے وہ بہن زینب جو 1 سال بھائی سے جدا رہی، جب اس نے بھائی کی قبر دیکھی ہے تڑپ کر آتی ہے اس قبر پہ۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، اب یہ بیویاں جب مدینے آ جاتی ہیں، علماء لکھتے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ وہ مائیں جو کربلا میں تھیں رہائی کے بعد بہت زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکی، اور اس میں جو سب سے پہلا نام ہے اس میں ام رباب کا ہے کہ ام رباب مدینے میں آنے کے بعد بہت دنوں تک زندہ نہیں رہ سکی۔ ان کو وہ غم کھائے جا رہا تھا، اولاد کا غم تھا، وارث کا غم تھا، لیکن عزاداران مظلوم کربلا یہ بی بی ام رباب جو دھوپ میں بیٹھ کر اپنے والی و وارث کا ماتم کرتی تھی، اپنے بچوں کا ماتم کرتی تھی، ایک دن امام سجاد آتے ہیں، کہتے ہیں اماں سائے میں چلو۔ شہزادی زینب آتی ہیں، کہتی ہیں اماں سائے میں چلو، اے بھابی سائے میں چلو۔ اس کے بعد شہزادی رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا بہرحال ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام سائے میں چلنے کے لیے کہہ رہا ہے، میرے معبود رباب کی آبرو کو بچا لے۔ ارے بس یہ کہنا تھا کہ رباب کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جیسے ہی شہزادی زینب حجرے میں لاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ رباب اپنے سینے سے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں لگائے ہوئے ہیں، یعنی رباب عاشورے کے بعد سے اصغر کی یاد میں جھولا جھلا رہی تھی، اور اسی گہوارے کی لکڑیوں سے اپنے اصغر کو یاد